القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات اکابر علماء کرام، مہمانان عظام، سامعین اکرام، فارغ ہونے والے فضلاء، حفاظ، قراء اور پردہ نشین خواتین، جامعہ دارالایمان کی تاریخ میں آج کا دن ایک یادگار اور سنہرا دن ہوگا کہ نہ صرف ایک تاریخ ساز کارنامہ اس ادارے نے انجام دیا ہے اور اپنے اس کارنامے کو عوام کے سامنے رکھنے کے لیے آج یہ بزم سجائی ہے، اور ملک کے اکابر علماء کرام، علم کے پہاڑ اور بڑی اونچی نسبتوں کے حامل اکابر تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں خطاب نہیں کرنا ہے، مبارکباد پیش کرنا ہے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی دامت برکاتہم کی خدمت میں کہ آپ نے اپنے ادارے کے ذریعے ملت کو ایک بہت بڑی ٹیم آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے کے لیے فراہم کی۔ اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہے۔ نسلوں کے ایمان کی حفاظت یہی علماء انجام دیں گے اور دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی محلہ، کوئی مسجد یا کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں علماء مساجد میں، مدارس میں، الگ الگ مکانات میں مکاتب کی شکل میں خدمات انجام نہ دے رہے ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ باطل کی الغار بہت تیزی سے اور ہمہ جہتی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں ایمان کو لوٹنے کے لیے بے شمار شکلوں میں مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، اور اس پر روک لگانے کے لیے مسلمانوں کے پاس دو ایک بھی مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ پہلے ٹی وی تھا، بہت بڑی مصیبت تھی۔ اب ٹی وی سے آگے بڑھ کر کے موبائل ہاتھ میں آ گیا۔ یہ فتنوں کا ایک مجموعہ ہے، ہزاروں کروڑوں فتنوں کا مجموعہ یہ موبائل ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ ہزاروں فتنوں کا مجموعہ ہے تو یہی ایک چیز کافی ہے انسان کو تباہ کرنے، برباد کرنے، یہاں تک کہ اس کو ایمان سے باہر کرنے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ مساجد ہیں جہاں نماز پڑھنے 5 وقتہ ہم جاتے نہیں، جمعے میں جاتے ہیں تو اردو تقریر ختم ہو جاتی ہے تب پہنچتے ہیں، قرآن گھر میں رکھا ہے کھلتا نہیں ہے، جی تفسیر کی مجالس کہیں ہوتی ہیں تو شرکت نہیں ہوتی، کوئی دینی پروگرام گھر میں نہیں ہوتا، علماء سے رابطہ نہیں، مدارس سے رشتہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جی تباہ و برباد کرنے والی بے شمار چیزیں سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہمیں گھیری ہوئی ہیں، اور اس کے دفاع کے لیے ہمارے پاس کوئی مؤثر چیز ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ مؤثر چیزیں ہیں لیکن استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اللہ کا کلام یہ سارے مسائل کے حل کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس کہا گیا، انقلابی کتاب ہے اور اللہ کی ذات کا جز ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے کلام، اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اللہ جب سے ہے اس کا کلام موجود ہے،
اللہ جب تک ہے اس کا کلام موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑھتے، وہ کس کی نماز پڑھیں گے؟ وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ کس کے لیے رکھیں گے اللہ روزہ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی کلام ضرور پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھتے ہیں، بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے آسمانوں پر اللہ نے اس کلام کی تلاوت کی ہے، اور ہمارے نبی نے اس کی بشارت دی ہے، اس کی خبر دی۔ لہذا یہ سب سے مؤثر ذریعہ گھروں میں موجود ہے قرآن، وہ کھلتا نہیں ہے، وہ روزانہ کھلنا چاہیے۔ خواتین کو دن میں 5 مرتبہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے، مردوں کو مساجد میں آنا چاہیے، بچوں کو دینی ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے مال، جائیداد اور پراپرٹیز نہ چھوڑیں تو نہ چھوڑیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مرنے سے پہلے اس کا یقین کر کے دنیا سے جائیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے ایمان نہیں چھوٹے گا، ہمارے بچے ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ اگر جانا نصیب ہوتا ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر ہمیں اس کا خدشہ ہے کہ ہمارے بعد پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا بنے گا، تو آپ کی جائیدادیں، آپ کی پراپرٹیز، آپ کا بینک بیلنس جو آپ نے بچوں کے لیے چھوڑا ہے، سب بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی ہے۔ اور جنت میں داخلے کی کنجی ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے گیا، گناہ چاہے ہوں لیکن ایمان کے ساتھ چلا گیا، اللہ قادر مطلق ہے، بغیر سزا کے جنت میں بھیج دے، حق ہے ان کو۔ اور اگر سزا دینا چاہیں دیں گے، ایمان کی بنیاد پر نکالیں گے جہنم سے اور داخل کریں گے جنت میں۔ اور ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم جب جائیں تو ہمیں جنت ملے۔ تو الحمدللہ اس کی جو تحریک چلائی جاتی اور وہ مشن جو چلایا جاتا ہے، وہ ان مدارس سے چلایا جاتا ہے، اور یہ مدارس آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں، اور آپ حضرات کو اطمینان دلانے کے لیے اداروں کو اپنا نتیجہ دکھانے کی ضرورت ہے، لہذا آج نتیجہ دکھایا جا رہا ہے۔ 19 علماء ہیں، 10 قراء ہیں، 5 حفاظ ہیں، اس سے پہلے بھی 3 جلسے دستار بندی ہو چکے ہیں، یہ چوتھا ہے۔ اور محلے، اس گھنی آبادی والے محلے میں اس چھوٹے سے مقام پر یہ بڑی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ادارہ ایک حافظ بھی تیار کر دے نا، ایک حافظ، تو ادارہ کامیاب ہے۔ ایک حافظ تیار ہو گیا، قرآن مجید پورا کا پورا ایک کے سینے میں محفوظ کر دیا، ادارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ جائے کہ یہاں بڑی تعداد میں علماء حفاظ فارغ ہو رہے، ادارے کی قدر ہونی چاہیے، ہر طرح کا تعاون ہونا چاہیے، اپنے بچوں سے بھی ہونا چاہیے اور مال سے بھی ہونا چاہیے، اور تسلی، حوصلہ، ہمت ملاقات پر یہ تو بہت ضروری ہے۔ یہ تو دے ہی سکتے، اس میں بخالت کے کیا معنی، اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا حوصلہ دینے میں، ہمت دینے میں۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم کو، ان کے رفقا کو، اساتذہ کو، فارغ ہونے والے تمام طلبہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بس سے محفوظ رکھے، ادارے کو خوب ترقیات ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمائے، ان تمام فضلاء کو دیر اور دور تک کے دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد